ہم کہیں بھی رہیں بنا لیں گے جگہ اپنے لیے، ہم کو آتا ہے ہنر دل میں اتر جانے کا۔ آج ایسی ایک شخصیت سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ 2015 میں خیبر پختونخوا سے سینٹ کے ممبر منتخب ہوئے، ایوان بالا میں اپنی جماعت کی بڑی مضبوط آواز بن کر ابھرے۔ 2018 میں انہیں قائد ایوان بنایا گیا۔ تقریباً 1 سال تک وفاقی وزارت اطلاعات و نشریات کا قلمدان سنبھالا اور آج کل وفاقی وزیر ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے، تو جہاں بھی جائیں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جناب شبلی فراز صاحب اور ان کے صاحبزادے، ان کے فرزند جو ہمارے آج کے خاص مہمان ہیں۔ بالکل، مہمان خصوصی ناظرین یہ ہیں علی فراز۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم شبلی صاحب، آپ نے یہ مائنڈ تو نہیں کیا نا انٹروڈکشن؟ آج علی جو ہے وہ چیف گیسٹ۔ بالکل، کیونکہ ہم نے جو بات کی وہ یہی تھی نا کہ یہ ہمارے اصل خاص مہمان ہیں۔ آج آپ جو ہیں وہ بس ٹھیک ہے، بالکل گارڈین ہیں آپ کے، ہم زیب داستان ہیں۔ بالکل۔ رمضان مبارک شبلی صاحب، کیسے ہیں؟ تھینک یو جی، رمضان مبارک، اللہ کا شکر ہے۔ جی سائنسی ہو گئے ہیں آپ؟ جی سائنسی ہو گئے ہیں اور ٹیک بھی ہو گئے ہیں۔ ٹیک بھی ہو گئے ہیں، زبردست۔ اور اس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ان سے کتنی مدد لے رہے ہیں؟ کیونکہ آج کل کی تو سائنس آگے بڑھ چکی ہے۔ دونوں میں بیکاز یہ آج کل کی جو جنریشن ہے یہ تو ہم سے کافی آگے ہے، اور یہ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس اور لوگرتھمز کے کم ٹرمز ہی استعمال کرتے۔ تو علی، ہاؤ آر یو، ہاؤ از رمضان؟ آپ کا رمضان کیسا جا رہا ہے؟ ٹھیک جا رہا ہے، ٹھیک جا رہا ہے جی۔ روزے وغیرہ چل رہے ہیں جی۔ آپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، میتھس کی طرف ہے۔ میتھس کی طرف ہے، یہ اور مشکل، یہ بھی بیسس تو ہے ہی، اس کا فیوریٹ ہے۔ اور ڈرامیٹکس میں بھی آپ کے کچھ انٹرسٹ ہیں؟ نہیں، تو وہ جو آپ ابھی بتا رہے تھے ہمیں کہ آپ جو ڈراماز وغیرہ میں وہ لرن کرتے ہیں، انٹرسٹ نہیں ہے۔ اچھا، لیکن یہ کہ وہ لرن کرنا بڑا کچھ سکھا دیتا ہے جی، اور ڈرامے کرنا تو بڑا اہم کام ہے بھائی۔ بہت سارے لوگوں کے سامنے ڈرامے گھر میں کرتے رہتے ہیں ڈرامے۔ اچھا، تو اپنے والد صاحب کی طرح جو ہے وہ کوئی تقریروں سے آپ کو کوئی شغف، کوئی آپ لگتا ہے آپ کو اچھی تقریر کر سکتے ہیں کوئی یا نہیں؟ جی کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں جی، انسپریشن ملتی ہے۔ تو شبلی صاحب آپ نے خان صاحب سے نہیں انٹروڈیوس کرایا ابھی ان کو، لگتا ہے؟ نہیں، خان صاحب سے میں نے ایک دفعہ انٹروڈیوس کرایا تھا۔ اچھا جی جی، اس وقت یہ میرا خیال ہے 2 سال ہو گئے ہیں اس کو۔ اچھا، probably more than that. Yeah, بالکل۔ تو how did you find him, the Prime Minister Khan? Well, at that time he was not the Prime Minister, so that's like an ordinary person. اچھا، He was never an ordinary person, my son. He was always a star. ابو کے لیے مشکل بنا دو گے آج؟ نہیں، کیونکہ نہیں تو چھوٹا ہے نا، اس کو تو نہیں دیکھا کہ he won the World Cup for us when he was an athlete. تو ہاں، اسپورٹس میں کتنا ہے انٹرسٹ؟ بہت ہے۔ کون سی اسپورٹس؟ فٹ بال۔ اچھا، فٹ بال، زبردست۔ پھر تو یہ آرسنل، مانچسٹر یونائٹیڈ، یہ سارے معاملات ہوں گے آپ کے تو بھائی زبردست بہترین۔ کرکٹ میں نہیں؟ تھوڑا تھوڑا۔ اچھا، ویسے یہ تحریک انصاف میں ہونے کے وقت یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے، یہ پابندی ہے اس پہ، لیکن اب آپ نے کہہ دیا ہے تو خیر ہم اس کو حذف کرا دیں گے ادھر۔ شبلی صاحب، آپ کی کیسی جا رہی ہے نئی منسٹری؟ اللہ کا شکر ہے، میں کافی ایکسائٹیڈ ہوں۔ باہر سے تو یہی لگتا تھا کہ ادھر کچھ زیادہ نہیں ہے کرنے کو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی منسٹری ہے جو کہ پاکستان کو بالکل تبدیل کر سکتی ہے۔ اگر ہم نے یہ رجحان ہمارے ملک میں سائنس کا اور ٹیکنالوجی کا، اس کو اگر حکومت کی سرپرستی، اور سرپرستی صرف یہ نہیں ہوتی ہے کہ مالی طور پر، اس کو اگر آپ فیسیلیٹیٹ کریں اپنی جو سائنس کی فیلڈ میں، ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں، اس جتنے بھی ادارے ہیں ان کو متحرک کریں اور ایک لیڈرشپ دیں اور ایک ویژن دیں جو کہ پرائم منسٹر عمران خان نے کافی کلیئرلی دیا ہوا ہے، تو اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے اور کافی امپورٹنٹ چیزیں ابھی بھی ہو رہی ہیں۔ اچھا، اس میں 2-3 چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ نے جب آ کر اس قلمدان کو سنبھالا تو اب آپ کے کیا پلانز ہیں، کن میجر ایریاز پر آپ کا فوکس ہونا ہے؟ دیکھیں جی، ایک ادارہ ہے PSQCA جو کہ بنیادی طور پہ ملک میں سٹینڈرڈائزیشن اور جو کوالٹی کنٹرول ہے اس پہ خاص طور پہ توجہ دیتا ہے اور سٹینڈرڈائزیشن کو بھی دیکھتا ہے۔ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ بہت زیادہ چینجز لا سکتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے آپٹیمم لیول پہ کام کر رہا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری جو
फूड क्वालिटी है या हमारी इक्विपमेंट हो गया, जो भी चीज़ हुई है उसमें एक मयार को बरकरार रखना, वो जो है तो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हमारे मुल्क में इंपोर्ट्स भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनका कि कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, क्वालिटी नहीं होती है, और जो लोकल जो प्रोडक्शन है वो उसकी भी कई चीज़ों में स्पेशली फूड में काफ़ी उसमें गुंजाइश है। तो इस किस्म की चीज़ कर सकते हैं। दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन है, उस पर हम काम करने वाले हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि हम जो पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन है उसको भी एक बड़ा एक पॉलिसी मेकिंग और एक डायरेक्शन देने वाला इदारा बनाना चाहते हैं, जो कि इस मुल्क में साइंस को और साइंस के कल्चर को प्रमोट करे और इसी तरह टेक्नोलॉजी को भी। तो ये एक बहुत ही अहम एरिया है जिसमें कि हम काम कर रहे हैं, और वाटर कंजर्वेशन का भी और एनर्जी कंजर्वेशन, ये तीन इदारे हैं। और फिर हमारे एक अहम इदारा है PCSIR, जो कि बहुत अहम काम कर रहा है, और बल्कि मैं तो कहूँगा उनके जो सरबराह इस वक्त हैं, मैं उनसे भी काफ़ी मुतासर हूँ। इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब। और हम जो है तो उसको भी एक पूरे एक ऑर्गेनाइज तरीके से उसको फैला रहे हैं, उसकी हम मैपिंग कर रहे हैं, हम लेबॉर्ट्रीज़ को लाइन अप कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि हम जो एकेडेमिया यानी यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट के दरमियान एक ब्रिज बन के हम काम करना चाहते हैं, जिसमें कि इंडस्ट्री, हमारी जो मिनिस्ट्री है वो जो है तो एक ब्रिज बन के और उसमें इन्वॉल्वमेंट हो उसकी इंडस्ट्री की और उसकी। और आई थिंक इससे पहले काम शायद नहीं हुआ है इतना ज़्यादा, क्योंकि जब तक वो यूनिवर्सिटीज़ वाले कनेक्ट नहीं होंगे इंडस्ट्री और हुकूमत। बिल्कुल जी, देखें इंडस्ट्रीज़ और यूनिवर्सिटीज़ इनको कनेक्ट करना ये हमारा काम है, और हम इसको फैसिलिटेट कर सकते हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्री है वो भी हमारे मुल्क की वो वेल्थ क्रिएशन की एक बहुत ही अहम वो है। तो ये इस किस्म के इनिशिएटिव्स हमने शुरू कर दिए हैं, और पिछले 10 दिन से जब से मैं हूँ तो अभी हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, वो भी हम अपनी लोकल बना रहे हैं, जिससे कि बहुत न सिर्फ पैसे बचेंगे, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, बल्कि हम एक ऐसी तरफ जा रहे हैं जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि जो इलेक्शंस हैं इस तरह के शफाफ इलेक्शंस हों, उसकी वही एक ही रास्ता है, वो है टेक्नोलॉजी का अपनाना। तो उस पर हम तकरीबन रोज़ की बुनियाद पे हम उस पर काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अगले 30 रोज़ में इसमें, जिसमें कि ऑब्वियसली लेजिस्लेशन भी शामिल है, इसमें टेक्नोलॉजी भी शामिल है, और इसमें इलेक्शन कमीशन के साथ मिल के, अपोजिशन जमातों के साथ मिल के, और हम इसको वो करेंगे। हमारा एक NRTC इदारा है, हमारी मिनिस्ट्री का नहीं है, लेकिन एक इदारा है जो कि मैं आज हरीपुर से उधर विज़िट भी मैंने किया। एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी, एक टॉप ऑफ द लाइन वाला जो जी हाँ बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन एक इदारा है जो कि इस पे वेंटिलेटर्स पे भी काम कर रहा है, डिफेंस प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहा है, और अभी इवन जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो भी हमारे इदारे कॉमसेट्स और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मिलके मिलके तो हम ये इंडिजिनसली ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बना रहे हैं, जो कि स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट है, जिसमें कि बिल्कुल कोई मदाखलत का, किसी हेरा फेरी का कोई गुंजाइश नहीं है। वेंटिलेटर्स के हवाले से भी आपने एक बयान दिया था कि हमारे पास जो वेंटिलेटर्स हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो मुकम्मल तौर पर देखें उसको, वो जो है वो बुनियादी तौर पे काफ़ी लोग हैं जो कि बना रहे हैं, काफ़ी हैं, तकरीबन 57 हमारे पास ऐसे हैं, जिनमें कि सिर्फ 16 जो हैं वो क्वालिफाई करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को। तो जो मैंने कहा था वो उसका मकसद यही है कि 16 जो वेंटिलेटर्स हैं जो कि पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हैं। बाकी जो है तो ज़ाहिर है कि वो उस मयार पे नहीं उतरते हैं, और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ड्रैप, जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको वेट कर रही है, और पाकिस्तान इंजीनियरिंग कॉलेज काउंसिल उसके जो मैकेनिकल पार्ट है उसको देख रही है, और जो क्लिनिकल पार्ट है उसको देख रही है ड्रैप। तो वो इंशाल्लाह वो हो जाएंगे, और फिर न सिर्फ ये है कि आज NRTC में भी बन रहे हैं, तो वो हम न सिर्फ ये है कि वो लोकली इस्तेमाल होंगे बल्कि एक्सपोर्ट भी होंगे। एक और भी वेंटिलेटर बना रहे हैं जिसकी कि मैंने वो देखा, तो आई मीन आई फेल्ट वेरी प्राउड
کہ ایک انٹرنیشنل, میں تو سمجھا کہ یہ کوئی امپورٹڈ سا ہے, لیکن وہ انہوں نے اتنا زبردست بنایا نا RTC والوں نے, اور وہ FDA سے ابھی ان کا اپروول چل رہا ہے. ایک دفعہ وہ ہو گیا تو پھر ہم ایکسپورٹ بھی اس کو انٹرنیشنلی کریں گے. کووڈ ویکسین کے سلسلے میں بھی کچھ سلسلہ آ رہا ہے کیا؟ اچھا جی میں جانا چاہ رہی ہوں ناظرین اس کی طرف, اور کیا یہ تو شروع ہی ہو گئے ہیں بس, مطلب ادھر بھی نہیں رکتے ادھر بھی نہیں رکتے. علی یہ بتائیں کہ پوئٹری, یور گرینڈ فادر مطلب پاکستان کے لیجنڈری پوئٹس میں سے, پوئٹری کے ساتھ کتنا زیادہ انٹرسٹ ہے؟ انٹرسٹ تو ہے پر پڑھتے ہیں نہیں, مجھے سمجھ آتی ہے یہ وہ جو کلاس میں پوئٹری ہوتی تھی, شاعر کا اس شعر میں یہ مطلب ہے, تشریح, وہ والا مشکل لگتا ہے پارٹ؟ سمجھتا ہوں پڑھ نہیں سکتا. اچھا, لیکن مطلب آہستہ آہستہ آگے آنے والے کمزور ہے, اردو میں کمزور یہ ہے ہمارا, یہ آج کل والوں کا یہ ذرا شبلی صاحب یہ تو بہت غلط ہو جائے گا. نہیں یہ اگر آپ کا بیٹا اردو میں کمزور ہو جائے گا پھر اس کی نہیں گنجائش, مطلب میرے بیٹے سے یہ اپنا, ہم کمزور ہو سکتے ہیں, ہماری خیر ہے. نہیں ہمارے پہ بھی یہ پریشر تھا کہ اردو میں کمزور نہیں ہونا, لیکن نہیں, اس کے اسکول میں شاید اردو چونکہ نہیں پڑھائی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑا یہ ایک سیٹ بیک ہے, لیکن کم بیک کریں گے. لیکن انشاءاللہ اس کے لیے ہم رکھیں گے, ٹیوٹر رکھیں گے کہ اردو بھی. انسپائر کون کرتا ہے علی؟ پہلے تو کیا بولے, پہلے تو میرے باپ کے باپ کا ابو جی صاحب جی, پھر میرے بابا. اچھا, پہلے دادا جان جی, پہلے وہی انسپائر کرتے ہیں. اچھا, اور اس ساری ایکویشن میں عمران خان کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ فی الحال کہیں نہیں فٹ. ہی از یور پرائم منسٹر. ہاں, لیکن ابھی بہت ینگ ہے. لیکن اچھا ایک اور چیز کہ اگر بابا کی کوئی عادت بدلنی ہو تو وہ کون سی عادت ہوگی؟ If you want to change something in your father. I want to change nothing. Nothing? Nothing. Smoking maybe. Well, yeah, smoking. ہاں, smoking, بالکل صحیح ہے, smoking. And one thing that you like best about him? Everything. Everything. مطلب وہ پتہ چل رہا ہے کہ اب ڈیڈی کے ساتھ جو ہے محبت ہے. ٹائم دیتے ہیں آپ کو؟ ابھی انفارمیشن منسٹری میں تو شبلی صاحب ہمیں پتہ ہے ہم آپ کو جس طرح چیز کرتے تھے, تو وہ تو یہ بیچارے تو گھر میں راہیں تکتے ہوں گے. بالکل ملاقات نہیں ہوتی تھی تقریباً. میں آتا تھا, یہ سوئے ہوتے تھے, جب یہ جاتے تھے اسکول تو آپ نکل جاتے, میں نکل جاتا تھا. Did you get upset with him on this? Yeah, I did. پر کیوں ٹائم نہیں ملتا تھا, بات بھی نہیں کر سکتے ہیں, اب ذرا ٹائم مل جائے گا انشاءاللہ. لیکن ابھی بھی سائنس کی منسٹری ہے, بہت کام کرنا ہے اس میں, تو بڑے ظاہر ہے ٹارگیٹس بڑے بڑے بننے ہیں. فائنل جو چیز میں پوچھنا چاہ رہا تھا ایک یہ کہ وہ جو ویکسین بننے کا جو سلسلہ اعلان ایک ہوا ہے کہ مئی میں ہم اپنی بھی جو ہے وہ ایک ویکسین کی قسم شروع کر دیں گے, اس کے بارے میں کچھ بتا سکیں گے؟ دیکھیں, ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے ملک میں ٹیلنٹ بھی ہے, ہمارے ملک میں اپرچونٹیز ہیں کہ ہم اس قسم کی چیزیں خود بنائیں. ایک تو یہ ہوگا کہ اس سے ہمارا جو ٹیلنٹ ہے جو کہ باہر چلا جاتا ہے وہ بھی یوٹیلائز ہوگا, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم فورن ایکسچینج, ایک ایسا ملک جو کہ فورن ایکسچینج سٹارٹ ہے, تو وہ بھی ہم بچا سکیں گے. قائد اعظم یونیورسٹی میں اس پہ بڑا سیریس کام ہو رہا ہے, اور ہم نے آج بھی ایک میٹنگ کی ہے, اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کس طرح سے ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں, اور اس پہ زیادہ فوکس آئے کہ ہم لوگ ویکسینیشن کی طرف بھی جائیں, اور ود ٹائم لائنز ہم انشاءاللہ ویکسینیشن بھی اس کو بنانی شروع کر شبلی صاحب کوئکلی فائنلی الیکشن کون جیتے گا 249؟ یہ سوال ضروری تھا. دیکھیں, الیکشن 249 جو ہے تو اس میں مقابلہ تو اوبیسلی ہے, بٹ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ ہمارا کینڈیڈیٹ جیتے گا, امجد افریدی, اور انشاءاللہ ہم ہی جیتیں گے. آپ جیتیں گے انشاءاللہ. اوکے, لیکن جو مقابلے کی آپ نے بات کی نا, ایک مقابلہ اور بھی ہے. وہ مقابلہ یہ ہوگا جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اب آپ کا مقابلہ کیا جائے گا فواد چودھری صاحب سے, اور فواد چودھری صاحب کا مقابلہ کیا جائے گا آپ سے. یہ کیسے ڈیل کریں گے اس سے آپ؟ نہیں دیکھیں جی, ہر ایک کا اپنا اپنا فلیور ہوتا ہے, اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے چیزوں کا. کچھ ذرا میں شاید ذرا زیادہ سیریس سائڈ پہ ہوں, اور فواد چودھری جو ہے کھلے ڈلے چل رہے ہیں. آپ کیوں مسکرائے ہیں اس بات پہ؟ مطلب اس کی وجہ علی مسکرایا ہے اس بات پہ. نہیں, I mean what I'm saying is the way the things are, تو وہ تو ہے. میرا چونکہ اس سے ذرا پہلے میں نے انرجی پہ بہت کام کیا ہے, کامرس پہ بہت کام کیا ہے, تو یہ میرے اس لحاظ سے میری پسند کا کام ہے. دیکھیں, انفارمیشن منسٹری جو ہے ایکسٹریملی ڈیمانڈنگ منسٹری ہے, اس میں آپ کو 24/7 آپ کو کام کرنا پڑتا ہے, آپ فزیکلی بھی ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں, آپ مینٹلی بھی ایگزاسٹ. آپ ویسے موبائل پرسن ہیں مطلب؟ ویل آئی ایم, لیکن میں اس کا کوئی فنیٹک نہیں ہوں. لیکن یہ ہے کہ ایک بہت ہی ٹف, لیکن مجھے الحمدللہ
जिस तरह के चैलेंजेस थे मेरे वक्त में, बड़े चैलेंजेस आए, चाहे वो पेट्रोल क्राइसिस हो, वीट क्राइसिस हो, शुगर हो, PIA का हो, नेम इट, PDM, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस, सो मैनी, एक के बाद एक इतनी आती रही। तो अभी जो सिचुएशन है, PDM जो है तो डेसिमेटेड है, तो अभी तो जो है ना, तो फवाद चौधरी विल गेट अ स्मूथ रन फॉर अ व्हाइल। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके लिए हमारी बहुत सारी दुआएं हैं और विशिंग यू ऑल द सक्सेस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री जो है उसके अंदर आपके क्या है फ्यूचर प्लान्स? आपने तो बताया ही नहीं। देखते हैं इंजीनियर बने या डॉक्टर। अच्छा, इंजीनियरिंग या डॉक्टर दोनों बड़ी डिमांडिंग फील्ड्स हैं और दोनों में जो है वो तालीम के मयार में जो है वो मयार इन्होंने बेहतर करना है ताकि हमारे बच्चे जो हैं अच्छी तालीम हासिल कर सकें। इन्हीं के लिए हमने काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला।